الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ میری عزیز بہنوں، آپ سبھی کا درس قرآن مجید میں تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ لوگ اپنی خیریت بتائیں، کیسے آپ سبھی لوگ؟ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ اپنے گھروں پر اچھی ہوں، خیریت سے ہوں، خوشحال ہوں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ عافیت میں رہیں اور آپ کی صحت اچھی رہے اور آپ کے ایمان اور اعمال صالحات میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہوتی رہے، آمین۔ بڑھتے ہیں درس قرآن کی طرف، اور درس قرآن مجید میں کون سی سورہ چل رہی ہے؟ جی ہاں، سورۃ الکہف۔ سورہ کہف کی 39 آیات مکمل ہو چکی تھیں لاسٹ ویک، اور اس سے پہلے کہ آیت نمبر 40 آنورڈز ہم لوگ تفصیل سے جانیں، ہم لوگ لاسٹ ویک کا ریویژن لیں گے۔ آیت نمبر 32 سے 39 تک ہوا تھا لاسٹ ویک، تو اس کا ریویژن ترجمے کے فارم میں آیت نمبر 32 میں ہم لوگوں نے جانا تھا۔ اگر آپ کو ٹھیک سے یاد ہو تو لاسٹ ویک جو واقعہ شروع ہوا تھا، جو قصہ شروع ہوا تھا، وہ 2 باغ کا قصہ تھا اور 2 لوگوں کا، 2 مردوں کا قصہ تھا۔ وہ سٹارٹ ہو چکا تھا۔ ایک تو تھا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی شاندار 2 باغ عطا کیے تھے، اور ایک اس کا ساتھی تھا، ہو سکتا ہے نیبر ہو، تو اس کے پاس وہ مال و اسباب نہیں تھے۔ دونوں کا مکالمہ یہاں پر ہے کہ ان دونوں کی آپس میں کیا بات ہوئی اور الٹیمیٹلی کیا ہوا۔ تو یہ والا قصہ سٹارٹ ہو چکا تھا آیت نمبر 32 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیان کیجئے ان کے لیے 2 اشخاص کی مثال۔ ان میں سے ایک کو ہم نے دیے تھے 2 باغ انگور کے، اور ان دونوں کو گھیر دیا تھا ہم نے کھجوروں کے درختوں کے ساتھ، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیتی کا بھی انتظام کر رکھا تھا۔ یاد آ گیا آپ لوگوں کو کہ سب سے پہلے باغ کی جو خوبصورتی تھی اور جو اس کی اہمیت تھی وہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں سے ایک کو بہت ہی شاندار 2 باغ دیے ہوئے تھے، جو انگور کے باغ تھے، اور اس کے کنارے کنارے کھجور کے درخت تھے، ڈیٹ پام ٹریز تھے، جو اس کا پروٹیکشن کا بھی کام کرتے تھے، اور ساتھ ہی اس سے پھل بھی آتا تھا، اور ان کے درمیان بیچ میں موسمی پھلوں اور اناج کے اگانے کا بھی پورا انتظام تھا۔ آیت نمبر 33 میں ہے کہ دونوں باغات اپنا پھل خوب دیتے تھے اور اس میں کچھ بھی کمی نہ کرتے تھے، اور ہم نے جاری کر دی تھی ان کے درمیان ایک نہر، یعنی دونوں باغ بہت ہی پلینٹیفلی اپنا ثمر، اپنا پھل دیتے تھے اور کچھ کم نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ کسی طرح کی ابنڈنس میں کمی نہیں تھی، اور ان کے درمیان میں ایک نہر جاری تھی، اور نہر کا ہونا کا مطلب آبپاشی کا نظام بھی بہت اچھا تھا، پانی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ کھیتی میں بہت آسانی رہتی ہے۔ اگلی آیت ہے، اور اس کے لیے پھل بھی تھا۔ تو کہا اس نے اپنے ساتھی سے، وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، کہ میں تم سے زیادہ ہوں مال میں اور بہت بڑھا ہوا ہوں نفری میں۔ اس کے لیے پھل بھی تھا، یعنی اس کے باغ کے تو پھل تھے ہی، بہت سارا مال تھا اس کے پاس، اور اولاد جو بھی پھل کا ایک روپ ہوتی ہے، اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا تھا زیادہ، تو وہ اس نے تکبر کیا، اور اس کا جو ساتھی تھا وہ مال اور اولاد میں اتنا زیادہ نہیں تھا، وہ غریب تھا، تو اس کو کہا کہ میں تم سے زیادہ ہوں، ہاں مال میں بھی اور نفری میں بھی، سب طرح سے اللہ نے مجھے
ज़्यादा दिया है, अल्लाह की तरफ वो मंसूब नहीं कर रहा था, एक्चुअली अल्लाह ने दिया था। आयत नंबर 35 में है कि और वो दाखिल वो अपने बाग में इस हाल में कि वो अपनी जान पर जुल्म कर रहा था। उसने कहा मैं नहीं समझता कि ये बाग कभी बर्बाद हो सकता है। ये दोनों बात करते हुए बाग में दाखिल हुए और कहा गया कि वो अपनी जान पर जुल्म कर रहा था। मतलब ये कि वो जो बात कर रहा था और आगे करने वाला था वो एक किस्म का जुल्म था, वो बर्बाद होने वाला था उन बातों के कहे जाने की वजह से। तो उसने क्या कहा था कि मैं नहीं जानता, मुझे नहीं लगता ये कभी बर्बाद होगा, कभी भी मतलब उजड़ेगा। मतलब उतना वेल स्टेब्लिश्ड था वो कि उसे लगा कि हमेशा कायम रहेगा। आयत नंबर 36 में हम लोगों ने जाना था कि और मैं ये गुमान नहीं करता कि क़यामत कायम होने वाली है, और अगर मुझे लौटा ही दिया गया अपने रब की तरफ तो मैं लाजिमन पाऊँगा इससे भी बेहतर पलटने की जगह। तो क़यामत का वो मुनकिर था, उसे यकीन नहीं था क़यामत का, लेकिन उसने कहा कि अगर हुई भी क़यामत और आखिरत जैसा तुम सोचते और समझते हो मानते हो तो मुझे वहाँ पे भी नवाजा जाएगा। दलील उसने क्या ली कि जब दुनिया में मुझे इतना दिया गया है तो वहाँ पे भी दिया जाएगा, क्योंकि अब अल्लाह मुझसे राज़ी है तभी तो दुनिया में इतना दिया है। ऐसी गलत फहमी बहुतों को हो जाया करती है। आगे की आयत नंबर 37 में है कि उसके साथी ने उससे कहा और वो उससे गुफ्तगू कर रहा था, क्या तूने कुफ्र किया उस हस्ती का जिसने पैदा किया तुझे मिट्टी से, फिर गंदे पानी की बूंद से, फिर तुझे सही सलामत इंसान बना दिया। अब ये जो बंदा मोमिन था अब उससे ना रहा गया। जब उसके ऊपर अटैक था ज़ाती तो उसने एडजस्ट किया था, लेकिन जब वो दीन की बात, ईमान की बात आ गई, क़यामत और आपके कुफ्र की बात आ गई, तो फिर अब ये बोल उठा कि क्या तुम अल्लाह से कुफ्र कर रहे हो? अल्लाह ताला ने तुमको कैसे पैदा किया है, अपनी तख्लीक पर ही गौर कर लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मिट्टी बेकीमत होती है, नुतफ़ा हक़ीर होता है, गंदा होता है, और उसके अलावा फिर इंसान बना दिया पूरा। तो तख्लीक पर गौर कर लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कहाँ से तुमको बनाया गया है, फिर इतना ताकत और ये माल और औलाद से नवाजा गया है। तुम अपने पीछे जाके अपनी हक़ारत को अगर देख लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये तो अल्लाह ताला ने अता किया है, और आखिरत का भी यकीन हो जाएगा तुम्हें। अगली आयत में है कि क्या हाँ वो अल्लाह मेरा रब है। उस शख्स ने कहा लेकिन मैं तो मानता हूँ कि वो अल्लाह मेरा रब है और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। यानी कि ये जो शरीक ठहरा था, तवक्कुल कर रहा था मादे पर, तो बंदे मोमिन ने कहा कि मैं तो अल्लाह को रब मानता हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है वो अल्लाह का दिया हुआ है, मैं शिरक नहीं करता तुम्हारी तरह के, जिस तरह के उसने तवक्कुल में शिरक किया था। अगली आयत है आयत नंबर 39, और जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ तो तूने ये क्यों ना कहा माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि माशा अल्लाह ये सारा जो कुछ है वो ताकत नहीं हमको मगर जो अल्लाह अता कर दे, और अगर तू मुझे देखता है कि मैं तुझसे माल और औलाद में कम हूँ। यानी कि उस बंदे मोमिन ने कहा कि अगर तुझे लगता भी है, तुझे लगता है मैं कम हूँ, इन तरह नहीं कहा उसने, अगर तू देखता है मुझे कम। उस बंदे मोमिन ने नहीं माना अपने आप को कि वो कम है, क्योंकि उसके पास ईमान की दौलत थी, वो उसके लिए बहुत काफ़ी थी। उसने अपने आप को खुद कम नहीं समझा, लेकिन उससे कहा कि अगर तुझे लगता है कि मैं माल और औलाद में तुझसे कम हूँ तो भी तुझे क्या कहना चाहिए था, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उसने अब उसको दीन सिखा दिया, उसने उसको ईमान का तकाजा सिखा दिया। यहीं तक हुआ था, उन दोनों की कॉन्वर्सेशन चल रही थी और बीच में वक्त पूरा हो गया था, तो हम लोगों ने लास्ट वीक रोका था यहाँ पे। अब हम लोग वहाँ से कंटिन्यू करेंगे आयत नंबर 40 ऑनवर्ड्स। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़असा रब्बी अन यु'तियनी खैरम मिन जन्नतिक, तो उम्मीद है कि मेरा रब तेरे बाग से बेहतर मुझे बाग दे दे। वयुरसिल अलैहा हुस्बानम मिनस समाई फतुस्बिहा सईदन फ़लक़ा, और वो भेज दे उस तेरे बाग पर कोई आफत आसमान से तो वो साफ चटियल मैदान होकर रह जाए। अब ये बंदा मोमिन चूँकि इसका दिल दुखाया गया था, उसको कहा गया था कि तू मुझे ज़्यादा मिला है तुझसे, तू हक़ीर है मुझसे। तो उस बंदा मोमिन ने अपने आप को अव्वल तो हक़ीर नहीं समझा, अपने आप को अव्वल तो फ़कीर नहीं समझा। उसने कहा तुझे लगता है ऐसा, तू मुझे कम देखता है, और तो उसने अल्लाह ताला से तवक्कुल का इजहार किया कि मुझे तो उम्मीदें हैं, मुझे तो भरोसा है अपने रब पर कि वो मुझे तुझसे बेहतर बाग दे दें।
اب یہ باغ یہاں پر دیکھیے، جو باغ جنت، جنہ ورڈ ہوتا ہے نا باغ کے لیے، تو یہاں جنت ایک آیا ہے. تو جنہ دنیا کا باغ سے بھی اس کا معنی لیا جا سکتا ہے، اس کا ارادہ دنیا کے باغ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور جنہ ایکچوئل جنہ یعنی جنت بھی اس کا مفہوم ہو سکتا ہے. تو وہ اس کو یقین تھا کہ یہ تو دنیا میں چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں، فانی ہیں یہاں کی ساری چیزیں، تو لیکن تجھے لگتا ہے کہ تجھے اتنا کچھ دیا گیا ہے یا تو نے سے کمایا ہے، تو میں تو اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو مجھے تیرے باغ سے بہتر باغات دے گا، چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں جنت کی شکل میں. تو اس کو تو اپنے رب پر پورا یقین تھا، پورا بھروسہ تھا. اس نے اپنے پورے جو اس کے الفاظ ہیں وہ اس کے ایمان کا پتہ دیتے ہیں کہ کس قدر اس کو اپنے رب پر بھروسہ اور یقین تھا، اور کس قدر اس کا پختہ ایمان تھا. وہ غریب ضرور تھا لیکن اپنے کو غریب نہیں سمجھتا تھا، وہ اپنے ایمان کی دولت سے مالا مال تھا اور اس سے بہت مطمئن تھا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتا تھا. تو اس نے کہا ممکن ہے اللہ تعالیٰ مجھے تجھ سے بہتر باغ دے دے، چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں چاہے دونوں جگہ. اور اس کے باغ کے لیے اس نے کہا کہ اور بھیج دے تیرے باغ پر کوئی آفت. یہاں حسبان لفظ آیا ہے. حسبانہ مینس ہوتا ہے بجلی کی کڑک اولے، اور حسبان حساب سے بھی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مطلب حساب مطلب کہ کوئی آفت، حساب اس شکل میں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ریٹرن دے دے، تو کوئی آفت. تو اس کو اس نے اندیشہ جتایا، اس نے جو تکبر کیا تھا اس مالدار شخص نے، اس سے اس بندہ مومن نے اندیشہ جتایا کہ جو تو غرور کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے اور مادے پہ جو توکل کر رہا ہے، کیا پتا کہ تیرا یہ باغ جس کے اوپر تجھے اتنا مطلب ناز ہے اور تجھے لگتا ہے یہ کبھی خراب نہیں ہوگا، یہ مادے پہ توکل ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے باغ پر اللہ تعالیٰ کوئی آفت بھیج دے، کوئی بجلی گرا دے، کوئی اولا برسا دے، کچھ ٹورنیڈو آ جائے، کوئی بھی طوفان ایسا آ جائے، آگ لگ جائے، کچھ بھی ہو جائے جو برباد ہو جائے اور یہ صاف چٹیل میدان ہو کر رہ جائے. ایک باغ کی پہلے خوبصورتی بیان کی گئی نا آیت نمبر 32 آنورڈز، پہلے کتنی شاندار باغ تھا، وہ کتنا خوش کرنے والا تھا. اس بندہ مومن نے اندیشہ جتایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بالکل صاف میدان، سلپلی میدان ہو جائے. یہاں پہ زلقہ جو لفظ آیا ہے، تو زلق میں ہوتا ہے سلپلی، مطلب بہت پھسلنے والا. تو وہ باغ میں تو اتنا ریجز اینڈ فروز اور اتنی شانداری سے، اس میں بہت سارے درخت تھے، انگور کی بیلیں تھیں اور وہ کھجور کے درخت تھے، کھیتی کے مختلف اقسام بھی وہاں پر تھی. تو وہ تو چکنا سپاٹ چٹیل میدان تو نہیں تھا نا، وہ تو اتنا خوبصورت ایک دم سرسبز باغ تھا. تو اس بندے مومن نے یہ مطلب اسے خوف دلایا کہ جو تو نے مطلب کلمہ کفر ادا کیا ہے، کفر ان دا سینس کہ اللہ پر توکل کرنے کے بجائے وہ اپنی قابلیت، اپنی محنت اور اپنے جو اسباب ہیں اس پر توکل کر لیا. تو اس بندہ مومن نے کہا کہ کیا پتہ تیرے اس باغ پر اللہ کوئی آفت بھیج دے، کوئی بجلی گر جائے اور یہ صاف چٹیل میدان ہو جائے. یعنی یہ جو شانداری ہے، جو مطلب سبزہ ہے یہاں پر اگا ہوا ہے، یہ سب ایک دم چٹیل میدان، سلپلی میدان ہو جائے، اور یہاں پر جو چیز پر تجھے فخر ناز ہے اس کے ثمرات پر، وہ سب کچھ غارت ہو جائے. دھیان دیجیے گا کہ ایک اس بندے مومن کا بہت زیادہ دل دکھایا گیا تھا، اس کو مطلب حقیر کہہ دیا گیا تھا. تو آخر کار اس نے یہ ڈر جتایا تھا، یہ بد دعا نہیں دی تھی، اس نے یہ نہیں کہا تھا ایسا ہو جائے، اس نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے. مطلب جو اس کا طرز عمل تھا، جو اس کے الفاظ اور انداز تھے، جو اس کے اندر کبر تھا، اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ بھی آ سکتا تھا. وہ اس بندے مومن نے کہا تھا، بس دعا بھی نہیں دی تھی، تب بھی کیا ہوا کہ وہ اس کا جو اندیشہ تھا وہ سچ ہی ہو گیا. اگلی آیت میں اَوْ غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، یا اس کا پانی گہرائی میں اتر جائے پھر تم اس کو کسی بھی طرح حاصل نہ کر سکو.
یہ بھی ایک اندیشہ جتایا اس نے کہ جو باغ ہے اتنا سرسبز اور اتنا شاداب ہے، یہ اس کا ایک ریزن یہ بھی تو ہے نا کہ اس کے دونوں باغ کے بیچ میں نہر اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا تھا، تو چونکہ پانی اتنی آسانی سے اس کو دستیاب تھا تو اس لیے اس کا باغ جو ہے بہت ہی آرام سے پھل پھول رہا تھا، کیونکہ آبپاشی کا نظام جتنا اچھا رہتا ہے اتنا آپ کسان سے پوچھئے اور باغوں کے مالک سے پوچھئے کہ پانی کا نظام جتنا اچھا ہے اتنا ہی آسانی ہے ان کے مطلب کھیتی میں، ان کے تمام باغ اور کھیتی ویجیٹیشن کی دیکھ بھال میں، کیونکہ ایک دم بنیادی ضرورت ہے پانی اور بہت زیادہ سا پانی لگتا ہے۔ تو چونکہ اس کے باغ کے جو شانداری تھی اور جو اس کے ثمر تھے وہ بہت حد تک اس پانی پہ بھی تو ڈیپینڈ کر رہے تھے نا، پانی کی وجہ سے بھی تو اس کو اتنی آسانی تھی، تو اس نے یہ بھی اندیشہ جتایا کہ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نہر جو اللہ نے جاری کی ہے اس کا پانی اتنا زمین کے اندر اتار دے کہ تم اس کو واپس لانا تو کیا اس کی کوشش بھی کرنے کا حوصلہ نہ کر سکو۔ آپ کو ضرور پتہ ہوگا کہ جن علاقے میں پانی زمین میں بہت اندر اتر جاتا ہے وہاں اس ہائی ٹیک ایرا میں 21 سینچری میں، وہ تو تب کی بات جب کی ہوگی، وہ تو کافی پہلے کی بات ہے، ان کے پاس اتنا ٹیکنالوجی ایڈوانس نہیں تھی کہ بورنگ وورنگ کرتے، ابھی اتنے ہائی ٹیک ایرا میں جو بورنگ اتنی گہرائی میں کی جاتی ہے، ٹیوب ویل وغیرہ اتنی گہرائی سے پانی کھینچ لیتے ہیں، اگر پانی تھوڑا اور گہرائی میں چلا جائے تو یہ بورنگ اور یہ ٹیوب ویل اور یہ ہینڈ پمپ اور جتنے بھی ٹیکنالوجی ابھی تک مطلب ایڈوانس ہونے کے بعد بھی پانی نکالنا ممکن نہیں رہ جاتا، آج بھی 21 سینچری میں بھی۔ تو اس وقت تو ظاہر بات ہے کہ اتنا ہائی ٹیک طریقے سے ان لوگ کے پانی نکالنے کا انتظام نہیں رہا ہوگا، تو اس بندہ مومن نے کہا یہ تو پانی جو اللہ تعالیٰ کی آتا ہے، یہ جو نہر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دونوں باغ کے درمیان جاری کر دی ہے، اس سے تم اتنا مطلب آرام سے اس کے ثمر لے پاتے ہو نا، اگر یہ پانی ہی زمین میں اللہ تعالیٰ نیچے بہت گہرائی میں اتار دے تو تم اس پانی کو نکالنا تو کیا، اس کو نکالنے کی کوشش کرنے کے بھی تم ہمت نہیں کر سکو گے، کہ مطلب کوئی کوشش بھی نہیں کرو گے۔ تو یہ تھا اس کا اندیشہ، یہ اس نے اس کو ڈرایا تھا، یہ اس کا ایمان کا تقاضا تھا کہ وہ بتاتا کہ ایمان والے ایسی باتیں نہیں کیا کرتے اور ایسی ان کی سوچ اور فکر نہیں ہوا کرتی کہ یہ تو میرے قابلیت کی وجہ سے ملا ہے، یا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی خراب ہونے والا ہے وغیرہ وغیرہ، ایسا ایمان والے لوگ نہیں کیا کرتے۔ تو اس بندہ مومن نے دعوت کا کام کیا تھا، نہی عن المنکر کا کام کیا تھا، برائی سے روکنے کا بہترین کام کیا تھا۔ اگلی آیت میں آیا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس کا سارا ثمر سمیٹ لیا گیا، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اس پر جو کچھ اس نے اس میں خرچ کیا تھا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ باغ گرا پڑا تھا اپنی چھتریوں پر، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور وہ کہہ رہا تھا ہائے میری شامت، کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ یہ ہے وہ آیت جو اس اسٹوری کی ٹیچنگ کا کلائمیکس ہے۔ کیوں کہہ رہے کلائمیکس؟ ابھی بتاتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا سارا ثمر سمیٹ لیا گیا، نہیں کہا گیا باغ اجڑ گیا، نہیں کہا گیا باغ کے اوپر اولے گر گئے، بجلی گر گئی، کیا ہوا یہ بھی مینشن نہیں کیا گیا۔ باغ کی خوبصورتی اتنے زیادہ الفاظ میں بیان کی گئی تھی، اس کو جو اللہ نے عطا کیا تھا اس کو اتنے زیادہ الفاظ میں کئی فقروں میں بیان کیا گیا، لیکن جب اس پر مصیبت آئی، آفت آئی، یا یوں کہیے کہ اللہ کی ناراضگی اس کے اوپر گری، تو کیا ہوا؟ بس یہی کہہ دیا گیا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کا سارا ثمر سمیٹ لیا گیا۔ باغ کو نہیں کہا گیا، ثمر کو کہا گیا۔ کیونکہ جو اس کا پروڈکٹ تھا، جس کی وجہ سے وہ پھول رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت ویلدی جانتا تھا، وہ ثمر ہی اس سے لے لیا گیا۔ اور یہ ثمر میں ممکن ہے کہ باغ کا ہی پھل نہ شامل ہو بلکہ اس کی اولاد کو بھی چھین لیا گیا ہو،
تو اللہ تعالیٰ نے بس اتنا کہہ دیا، مطلب باغ کی شان اور باغ کی خوبصورتی اور باغ کی کوالٹی کو بہت سارے الفاظ میں بیان کیا گیا، لیکن اللہ کے عذاب کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا، بس اس کا سارا ثمر لپیٹ لیا گیا. نہیں بتایا گیا کہ اس پہ ٹورنیڈو آیا تھا، کہ بجلی گری تھی، کہ کوئی بارش ہوئی تھی، کیا ہوا تھا، کچھ بھی مینشن نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، بس یہی کہا گیا اس کا سارا ثمر، جس ثمر پہ وہ پھولتا تھا وہ ثمر ہی سمیٹ لیا گیا، احاطہ کر لیا گیا ثمر کا. احاطہ مطلب یہاں پہ یہی ہے کہ اس کو گھیر لیا کسی آفت نے، اور پھر فرمایا کہ وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اس پر جو کچھ اس نے خرچ کیا تھا. یہاں پہ یقلب کفئی ہی آیا، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، ٹھیک ہے، یہ ہتھیلی کو کف کہتے ہیں. تو یہ ہتھیلی ملنا اور ہاتھ ملنا یہ ایک محاورہ ہوتا ہے نا، پتہ ہے آپ کو، کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب انسان بہت پچھتاتا ہے اور مطلب ریگریٹ فیل کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ہاتھ مل کے رہ گیا، پچھتا کے رہ گیا کہ اب کچھ کر نہیں سکتا. اب پچھتائے کیا ہو، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، یہ والا حالت ہو گئی تھی نا اس کی. تو کہا گیا وہ اپنا کف، یہ ہتھیلی ملتا رہ گیا، بس اب وہ کچھ کر نہیں سکا. اور کس بات پر پچھتا رہا تھا، کہ اس نے جو کچھ اس کے باغ کی حفاظت کے لیے، باغ کے زرخیزی کے لیے، باغ کے میں لگے لیبررز اور جتنے بھی سٹاف ہوں گے اس کے، ان سب کے اوپر جو خرچ کر رکھا تھا وہ سب غارت ہو گیا. ثمر ملنا تو دور رہا، اس سے فائدہ ہونا تو دور رہا، جو خرچ کیا تھا اس نے اس کے اوپر وہ بھی غارت ہو گیا. اور کس طرح سے اس کی منظر کشی کی گئی کہ وہ اپنے عروش پر گرا پڑا تھا. وہ باغ، عروش کہتے ہیں وہ پلرز کو، وہ سٹکس کو جس پر انگور کی بیل لپٹی ہوئی تھی اور اس کے اوپر جو چھتریاں لگی ہوئی تھیں، تو ان کو عروش کہا گیا ہے. تو یہ عروش پر، اپنی چھتریوں، اپنی سٹکس پر اور اپنی چھتریوں پر جو اس پر روفس پڑی ہوئی تھی، اس پر وہ آندھی ہو کے گر گئیں. اور ظاہر بات ہے کہ پھر انگور کا جو کی بیل ہوتی ہے وہ کلائمبر ہوتی ہے نا، وہ سٹکس پر یا کسی سپورٹ سے چڑھتی ہے نا اوپر کی طرف. تو وہ جب اس کا سہارا ہی گر پڑا ہے، جب وہ سٹکس اور وہ روفس وہی اوندھے منہ گر پڑی ہے، تو انگور اتنا نرم اور نازک پھل اور اس کی جو بیل ہوتی ہے وہ اتنی نازک، وہ کہاں بچنے والی ہے، سب کی سب غارت ہو گئی، برباد ہو گئی. تو پھر اس شخص نے جو کہا ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اس اسٹوری کی ٹیچنگ کا کلائمیکس ہے. اب وہ شخص جو اپنے مال پر اور اپنے باغ پر اتنا پھول رہا تھا اور تکبر کر رہا تھا اور اپنے بھائی کو اس نے نیچا دکھایا تھا، وہ شخص کہہ اٹھا جب آفت آ چکی، چیز ہاتھ سے نکل گئی، تو وہ کہہ اٹھا کہ ہائے میری شامت، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. اب آپ بتائیے، یہ پوری سٹوری میں کہیں پہ بھی بت پرستی والا شرک نظر آیا کیا آپ کو؟ کہیں پہ بھی مینشن کیا گیا کہ وہ لات، عزیٰ، منات، ہبل، بعال، یعوق، نصر، ان میں سے کسی کی پوجا کرتا تھا، عبادت کرتا تھا؟ کہیں دیکھا آپ نے پوری سٹوری میں؟ نہیں نا. یہ شرک بت پرستی والا شرک نہیں تھا، یہ شرک فی التوکل تھا. توکل میں شرک تھا. توکل میں شرک کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جو مسبب الاسباب ہے اس پہ توکل کرنے کے بجائے وہ جو مادہ، جو میٹر اس نے عطا کیا ہے اس میٹر پر توکل کر لیا گیا تھا. یہ ہے مادہ پرستی والا شرک. اسی لیے ہم آپ کو بول رہے ہیں کہ یہ اس سٹوری کی ٹیچنگز کا کلائمیکس ہے، یہ کہ جب اس شخص نے کہا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. اس نے مان لیا، جب آفت آ گئی اس کے اوپر تو اس نے مان لیا کہ یہ میں نے کیا کیا. بھروسہ تو اس کے دینے والے پہ کرنا چاہیے تھا، توکل یہ اپنے معبود کے اوپر کرنا چاہیے تھا، اپنے رازق کے اوپر کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے کیا کیا؟ بھروسہ ان پر کر لیا. دیکھیے جو بھی مادہ ہوتا ہے نا، میٹر،
اور دنیا کا مال اسباب، یہ ساری ہی چیز انتہا درجے کی ناپائیدار ہوتی ہیں. پائیدار کوئی چیز ہے تو اللہ رب العالمین، اس کی ذات، اس پر توکل، اس سے امید، وہ چیز پائیدار ہے. اور یہ جو مادہ ہے، یہ میٹر ہے، یہ جو مینس ہے، جتنے بھی ذرائع اسباب ہیں، یہ انتہا درجے کے ناپائیدار ہیں، بہت ہی زیادہ دھوکہ دینے والے. ان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. بھروسہ کس پر کرنا چاہیے؟ ان کے عطا کرنے والے پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر. تو اس شخص نے، جب کہ وہ دیر ہو چکی تھی، اب دیر کہاں ہوئی تھی کہ اب وہ جب باغ اس کا لٹ گیا تھا، تب اس کو پتا چلا کہ یہ تو اس نے غلط کر دیا. ہاں، اب ایسے یہ دیر ہو چکی تھی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یاد اس وقت رکھنا چاہیے تھا جب اس نے اس کو اتنی ساری چیزیں عطا کی تھیں. اس وقت تو وہ اللہ کو بھول گیا، اور پھر یاد کب آیا؟ جب آفت آ چکی تھی. ایسے تو فرعون نے بھی کہا تھا نا کہ جب ڈوبنے لگا تھا تو اس نے بولا تھا کہ میں تو ایمان لایا اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لایا، اور میں مسلمانوں سے ہوں. تو اس کا جو ایمان تھا وہ قبول ہوا تھا کیا؟ نہیں، دیر ہو چکی تھی تب. تو مصیبت، آفت یا کسی بھی کلیمٹی کو دیکھنے کے بعد، یا تو موت قریب آنے کے بعد پھر وہ ایمان لایا جاتا ہے، تو پھر وہ قبول نہیں ہوتا، وہ ایمان قبول نہیں ہوتا. صحیح وقت پہ ایمان لانا ہوتا ہے. تو اس کو بھی جو کچھ عطا کیا گیا تھا اس وقت رب کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، اس نے نہیں کیا. اور جب وہ مصیبت میں پڑا تب اسے ہوش آیا کہ اس نے اپنے رب کے ساتھ شرک کیا. علامہ اقبال کو مصرع ہے نا، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم، اور یہ وہی صنم ہے. کون سے صنم ہیں؟ کون سے بت ہیں؟ یہ مادہ پرستی کا بت ہے جو انسان اپنے سینے میں بیٹھا لیتا ہے. اور ہم نے لاسٹ ویک بھی آپ کو بولا تھا کہ اس دور کا سب سے بڑا شرک، اور سب سے بڑا شرک ہے میٹیریلزم، مادہ پرستی. وہ ٹائم گیا جب بت پرستی سب سے بڑا شرک تھا. اب کے ٹائم میں مادہ پرستی سب سے بڑا شرک ہے. یاد رکھیے گا، شرک جو ہے نا، شیطان ہمیشہ اس کو الگ الگ ریپرز میں ریپ کر کے پیش کرتا ہے. اینڈ وی ہیو ٹو ریکگنائز اٹ. اگر ہم نے اس کو نہیں پہچانا تو پھر بہت غلطی کر بیٹھیں گے. اگر انسان یہ سمجھ رہا ہے، انکلوڈنگ مسلمز، کہ اگر وہ بتوں کے آگے سجدہ کرنا شرک ہے بس، تو بہت بڑی غلطی کر رہا ہے. اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے مادہ پرستی، اور آنے والے دور کا اٹ میں بھی پاسبل کہ وہ کچھ اور ہو. تو شیطان اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ بت پرستی سے مسلمانوں نے بالکل اپنے آپ کو بچا لیا ہے تو اب وہ بت پرستی ان سے کروائے. وہ جانتا ہے کہ اب یہ اس جھانسے میں نہیں آ سکتے ہیں. ہاں، تو اب اس کو نئے ریپرز میں لپیٹ کر شرک کو پیش کرتا ہے، جس کو ہر انسان جو اپنے کو مسلم ہونا کلیم کرتا ہے نہیں بھی پہچان پاتا ہے. تو اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے. جب اللہ تعالیٰ کچھ عطا کرے تو اس کی ہی طرف منسوب کرنا چاہیے، اور اپنی ساری کوالٹیز، اپنی ساری عبادتیں، اپنے سارے جو قربانیاں ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہی کرنا چاہیے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام سورہ نمبر 6 نمبر 162 میں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کہو کہ بالیقین میری ساری نمازیں، میری عبادت و قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، ہر ایک چیز اللہ کی طرف منسوب کرتے، لیکن ہو کیا گیا کہ جو کچھ دنیا میں عطا کیا گیا ہے وہ بھی ہم نے اپنا سمجھ لیا، میرا میرا اور میرا. تو اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا. اللہ کے نبی، اور اس میں ایک ٹیچنگ اور پنہا ہے، اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی بندہ مومن کو ہرٹ کرنے سے بچیں.
اگر کسی بھی اللہ والے کو تکلیف پہنچائی تو اس کا دل دکھنے بھر سے بہت بڑی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے. دیکھیے ایک تو اس شخص کا تھا پرابلم مادہ پرستی جو کہ شرک ہے. دوسرا غلطی اس نے کیا کی تھی کہ ایک اللہ والے کا دل دکھایا تھا. اس نے کہہ دیا تھا میں تجھ سے بہتر ہوں, میرے پاس زیادہ ہے. ہاں تو اس بندہ مومن کا دل دکھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن, مومن کی فراست سے بچو. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, کہ اگر کسی نے میرے کسی ولی کو تکلیف پہنچائی, اس کا دل دکھایا اور میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی تو اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. اللہ اکبر. وہ شخص اللہ کا ولی تھا, اللہ کا دوست تھا, اس نے مالدار شخص نے دل دکھایا تھا, تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا نا. ہاں تو اس سے ہمیں یہ بھی ٹیچنگ ملتی ہے, ایک تو مادہ پرستی سے بچنا, اور دوسری یہ بھی ٹیچنگ ملتی ہے کہ کسی کا بھی دل دکھانے سے بچیں. کیا پتہ وہ اللہ کے بہت قریب, بہت نزدیک ہو, اللہ کا بہت مقرب بندہ ہو اور اللہ کو بہت پسند ہو, اور اگر اللہ تعالیٰ کے بہت پسندیدہ بندے کا دل دکھایا گیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بدلہ لے گا جس نے اس کا دل دکھایا ہے. وہ اللہ تعالیٰ بڑی آن بان اور شان والا ہے. وہ اپنے ولی کی, اپنے دوستوں کی بہت فکر کرتا ہے, اور ان کا دل دکھایا جائے تو اللہ بدلہ لیتا ہے. اس لیے آئندہ ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رہے کہ کبھی بھی کسی کا دل نہ دکھائیں, خصوصاً غرور میں پڑھ کر. اگلی آیت ہے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا, اور نہ ہوئی اس کے لیے کوئی جماعت جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتی, اور نہ وہ خود ہی انتقام لینے والا بن سکا. جب یہ مصیبت آئی اس کے اوپر تو کوئی بھی اس کو روک سکا, کوئی بچانے والا, کوئی مددگار, کوئی ہیلپر ملا اس کو. وہ جن بیٹوں پہ اترا رہا تھا اور غرور کر رہا تھا, وہ بیٹے وہ اس کی مدد کو پہنچے. ہاں جب اللہ بدلہ لیتا ہے نا تو اس ہائی ٹیک ایرا میں بھی کوئی کچھ نہیں کر پاتا. وہ تو جب کی بات ہے, آج ہم 21 سینچری میں جی رہے ہیں جہاں پر سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ انسان نے چاند کو راؤنڈ کیا گیا ہے, وہ اسپیس میں سفر کر رہا ہے, لاکھوں مائلز دور وہ بیٹھا یہاں پر سیکنڈز میں, وہاں بلکہ سیکنڈ سے بھی بہت چھوٹے, اس سے مائکرو سیکنڈ, نینو سیکنڈز میں وہاں کی خبریں یہاں پہنچ جاتی ہیں. اور یہاں سے انسان بیٹھے بیٹھے لاکھوں میل دور پر اسپیس شٹل میں آئی کوئی بھی خرابی, کوئی بھی پرابلم کو یہاں سے بیٹھ کے ریپیئر کر لیتا ہے. اس ایرا میں ہم جی رہے ہیں, اسٹل ہم لوگ اس چیز پر قادر نہیں ہیں کہ کہیں بجلی گرنے والی ہو تو یہ ویدر فورکاسٹنگ ان کی جو ہے وہ رپورٹ کر دے کہ ابھی آدھے گھنٹے کے بعد فلاں جگہ بجلی گرے گی. پتہ چلتا ہے ویدر فورکاسٹنگ کا پورا نظام ہے, بڑے بڑے سپر کمپیوٹرز لگے ہیں ویدر فورکاسٹنگ کے لیے, بٹ اسٹل کیا ہے کہ ابھی بھی انسان بالکل ہار جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کلیمٹی آنی ہوتی ہے تو یہ پتہ نہیں لگا پاتے. یہ ساری سائنس ٹیکنالوجی دھری رہ جاتی ہے. ہاں ریکٹر اسکیل پر ہم جو ارتھ کویک ہے اس کی تیزی کو تو ناپ سکتے ہیں, لیکن ارتھ کویک آنے سے کچھ منٹ پہلے بھی کسی بھی ویدر فورکاسٹنگ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد زلزلہ آنے والا ہے. پتہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے نا تو اس دور میں تو کیا, اس دور کی ساری سائنس ٹیکنالوجی دھراشئی رہ جاتی ہے, اور قیامت بھی اسی طرح چپکے سے آ جائے گی. ابھی سائنس اور ایڈوانس ہوگی بٹ اس کے بعد بھی قیامت کا پتہ کسی کو نہیں لگ پائے گا. ابھی جب یہ قیامت کا پتہ دیتے ہیں وہ جھوٹ نکل جاتا ہے, آپ سب کو پتہ ہے. کبھی کہتے ہیں کہ کون سی چیز اسپیس میں ارتھ کے ساتھ ٹکرانے والی ہے, قیامت آنے والی ہے, بالکل جھوٹ نکل جاتا ہے, وہ نہیں ہوتا ہے. ہاں اور جب سچ مچ قیامت آئے گی تو یہ پتہ نہیں لگا پائیں گے, اور بس وہ آ جائے گی چپکے سے. تو یہاں پر سمجھ میں کیا آئی بات کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے
تو اس کا پتہ انسان نہیں لگا پاتا، نہ ہی پتہ لگا پاتا، کیونکہ پتہ لگائے گا تو اس کو پروٹیکشن کا کوئی انتظام کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہوتا، جب عذاب آنا ہے تو اس کو تباہ کرنا ہے۔ تو یہ جن چیزوں پہ پھول رہا تھا وہ مالدار شخص، اس کے سارے بیٹے، اس کی ساری دولت اور اس کے سارے مزدور اور اس کے سارے ہیلپرز، وہ کوئی کام نہیں آئے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں کوئی ہیلپ نہیں کر سکا، اور نہ ہی وہ انتقام لینے والا بنا۔ کسی کے اندر ہمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کلیمٹی آ جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ سے انتقام لے لے، معاذ اللہ۔ کسی اور نے کچھ کیا ہوتا، ابھی کسی پڑوسی نے کوئی آگ وگ لگا دی ہوتی تو پھر اس کی تو جان پر آ جاتی، پھر اس سے بدلہ لیتا ہے مالدار انسان نا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو کس سے بدلہ لے گا؟ اللہ تعالیٰ سے لے سکتا ہے۔ کوئی بجلی گر گئی، کوئی طوفان آ گیا، تو اس میں جو نقصان ہوتا ہے وہ کوئی بھی انسان کسی سے بدلہ لیتا ہے، بس ہاتھ مل کے رہ جاتا ہے نا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی انتقام لینے پر قادر ہے۔ تو اس سے لیے بہتر یہ ہے کہ جب اللہ عطا کرے تو شکر گزاری کرو تاکہ اللہ اور دے، اور جب اللہ تعالیٰ رزق کو کھینچ لے تو صبر کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ٹیسٹ میں پاس ہو جاؤ۔ اگلی آیت ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں تو تمام اختیار اللہ ہی کا ہے جو الحق ہے۔ هو خیر ثوابا وخیر عقبا، وہی بہتر ہے انعام دینے میں بھی اور وہی بہتر ہے عاقبت کے اعتبار سے بھی۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ یہاں تو تمام کا تمام اختیار، کل کا کل اختیار اللہ ہی کا ہے جو کہ حق ہے۔ یہاں پہ دھیان دیجیے گا، لفظ ولایا استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ولایت کہتے ہیں واو کے فتحہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، واو پر زبر ہو، ولایت۔ ولایت کہتے ہیں حکومت کو، اقتدار کو، اختیار کو، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ واو کے زیر کے ساتھ آتا ہے ولایت، تو ولایت کا معنی بنتا ہے دوستی اور محبت۔ تو یہاں پر ولایا لفظ آیا ہے، اور ولایا کے لیے بہت زیادہ جگہ قرآن مجید میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورہ یونس کی آیت نمبر 62، کہ بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ ہی کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی رنج ہے۔ تو یہاں پہ ولایا آیا ہے، تو ولایت لفظ آیا ہے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام جو اس کا معنی رہے گا کیا رہے گا، وہ رہے گا اختیار، اقتدار، حکومت، پاور۔ تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا، کل کا کل پاور، کل کا کل اختیار، کل کا کل حکومت، کل کی کل بادشاہت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کسی کو پروٹیکٹ کرنا تو اس کو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی کو پروٹیکٹ کرنا تو کوئی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ یہی بہتر ہے انجام کے لحاظ سے بھی، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی، اپنا کارساز، اپنا حاکم، اپنا شہنشاہ تسلیم کیا جائے، اور یہی انعام دینے میں بھی، اور وہی بہتر ہے عاقبت کے اعتبار سے بھی۔ یہاں عقبہ لفظ آیا ہے، عقبہ عقب سے ہے، عقب کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنا، ایک بعد میں آنا، ٹھیک ہے۔ تو عاقبت آپ لوگ یوز بھی کرتے ہوں گے آخرت کے لیے، کیونکہ وہ بعد میں آتی ہے، پیچھے آتی ہے، پہلے دنیا پھر آخرت ہے نا۔ تو یہاں پر جو عاقبت عقبہ لفظ آیا ہے تو وہ انجام کے معنی میں آیا، کیونکہ انجام بعد میں ظاہر ہوتا ہے، پہلے انسان کا ایفورٹ ہوتا ہے دین ریزلٹ ہوتا ہے نا۔ تو فرمایا کہ مطلب اللہ تعالیٰ کو ولی، اللہ تعالیٰ کو اپنا کارساز، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا مطلب وہ مانیں گے کہ اس کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے، تو یہ بہت بہتر ہوگا ثواب کے حساب سے بھی اور انجام کے حساب سے بھی۔ اللہ توفیق دے کہ ہم اس پر صحیح اور پختہ ایمان رکھیں، توکل اللہ پہ کریں، اور توکل ذرائع اسباب پر نہیں کریں۔ یہاں پر یہ والا رکوع مکمل ہو گیا ہے، لیکن اس سے بہت سملر بات آگے بڑھ رہی ہے، یعنی اس جو سٹوری سے ہمیں جو ٹیچنگ ملی ہے اس کو فردر الیبوریٹ کیا گیا ہے آگے کی آیات میں۔ آیت نمبر 45 ہے،
وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بیان کیجیے ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی. کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، جیسے پانی کہ ہم نے اسے اتارا آسمان سے، پھر اس کے ساتھ مل جل کر نکل آیا زمین کا سبزہ. فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر وہ ہو گیا چورا چورا، اڑائے پھرتی ہیں اسے ہوائیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب جو اس سے ہم لوگ نے ٹیچنگ اخذ کی پریویس اسٹوری سے، تو اس کی حقیقت کو فردر اللہ تعالیٰ نے الیبوریٹ کیا کہ اب آپ اے نبی ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو واضح کر دیجئے، کھول دیجئے. یعنی یہ جو اسٹوری ٹیلنگ تھی، دس از ناٹ جسٹ فار انٹرٹینمنٹ، یہ مزے کے لیے نہیں تھی نا، اس کے اندر جو ٹیچنگ تھی وہ لینے کی ضرورت تھی. اب اس کانٹیکسٹ میں آئیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ نہیں مان رہے تھے اور رسول اللہ اور صحابہ کو وہ حقیر جان رہے تھے اور اپنے سے مال اولاد میں کم دیکھ رہے تھے، تو ان کو یہ اس زمانے میں بھی، آج کے لیے بھی، ان کو یہ واضح کر دیا گیا کہ جو اصل جو پختہ بات ہے وہ کیا ہے، کہ اللہ پہ توکل جو کرتا ہے، اللہ پہ جو ایمان لاتا ہے، جیت اس کی ہوتی ہے. اور یہ جو تکبر کرتا ہے اللہ کی عطا میں، تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے دیکھ لو. تم ہمارے نبی کو جھٹلا رہے ہو اور مسلمانوں کو حقیر جان رہے ہو، تو دیکھ لو تم بھی اپنے اس انجام کا انتظار کرو. آگے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان لوگوں کو واضح کر دیجئے دنیا کی زندگی کی حقیقت. اور دھیان رکھیے گا کہ یہ بات صرف مشرکین مکہ کے لیے نہیں کہہ جا رہی ہے، وہ تو ہم آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو بھی بات آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ اپنے لیے سنتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ان کے سامنے واضح کر دیجئے. اب فردر الیبوریٹ کیا جا رہا ہے کہ جو دنیا میں جو کچھ اللہ عطا کرتا ہے اور جو دنیا کی زندگی ہے اس کی کیا حقیقت ہے، کیا اس کی مثال دی گئی. قرآن کا یہ مطلب اسلوب کئی جگہ پر ہے کہ مثالوں سے سمجھایا جاتا ہے، سٹوری سے بھی سمجھایا جاتا ہے اور مثالوں سے بھی سمجھایا جاتا ہے تاکہ انسان کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے. اب کیا ہے کہ ہم لوگ کی عقل بہت لیمیٹڈ ہے نا، اور یہ جو وحی ہے وہ آسمان سے آئی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے. ہماری عقلیں جو ہیں اس کو پوری طرح سے قبول نہیں کر سکتی، سمجھ نہیں سکتی. مثالوں سے سمجھایا جائے گا تو ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب بہت جگہ اختیار کیا ہے کہ مثال سے سمجھایا ہے. یہاں پہ کیا مثال دی گئی ہے، دنیا کی زندگی کی حقیقت. یعنی تم جو جیتے اور مرتے ہو، تمہارا پیدا ہونے سے لے کے قبر میں اترنے تک کا جو تمہارا لائف اسپین ہے، اس کی حقیقت ایسی ہے. کیسی ہے؟ جیسے پانی ہم نے اتارا اس کو آسمان سے، پھر جب وہ زمین پر پانی گرا تو وہ جو مٹی تھی اس نے سبزہ اگایا. جب بارش ہوتی ہے تو وہ جو زمین ہے جو بنجر دکھ رہی تھی وہ کتنا مطلب فرٹائل ہو جاتی ہے اور اس سے ویجیٹیشن نکلنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ جو کسان نے بیج بویا ہوتا ہے وہ چھوٹا چھوٹا سبزہ اس سے اگتے اگتے وہ بہت شاندار لہلہاتی ہوئی کھیتی ہو جاتی ہے اور بہت شاندار دکھنے لگتی ہے. اگر آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے تو کسی کسان سے پوچھے گا کہ جب وہ بہت محنتیں کر کے زمین میں جو بیج ڈال دیتا ہے اور ساری محنتیں کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر بارش گرتی ہے تو پھر وہ جو کھیتی نکلنا شروع ہوتی ہے تو خوش ہوتا ہے تھوڑا سا. اور جب کھیتی اپنے عروج پر پہنچتی ہے، اپنے کلائمیکس پر پہنچتی ہے، پوری کھیتی نکل چکی رہتی ہے اور سب کچھ جو اس کا مقصود تھا وہ چیزیں اس میں اناج یا جو بھی چیز اگائی جانے کے لیے وہ کی گئی تھی وہ چیزیں نکل چکی رہتی ہیں، تو کسان کو کتنا خوش کرتی ہے اور وہ منظر اس کے لیے کتنا خوش کرنے والا ہوتا ہے. تو کہا کہ یہ مثال ہے کہ پانی برسا، پھر کھیتی نکلی، پھر وہ اپنی عروج کو پہنچی، پھر کیا ہوتا ہے، پھر کسان اسے سارا کاٹ ڈالتا ہے، سب کاٹ لیتا ہے. پھر وہاں پہ کیا بچتا ہے، انتہائی اجڑا ہوا کھیت نا، اور کیونکہ وہ بالکل چورا چورا ہو جاتا ہے اور بھوس بچتا ہے.
ہاں ساری کھیتی کاٹ لی جاتی ہے اور پھر وہاں پہ تھوڑی سی سٹکس بچی رہتی ہیں، وہ اتنی ویران لگتی ہیں. کہاں تو تھوڑی دیر پہلے اتنا خوبصورت اور شاندار تھا، پھر اس کے بعد ایک دم اجڑ جاتا ہے وہ کھیت، ساری خوبصورتی اس کی چلی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے کہ وہ پوری کھیتی میں رسٹ لگ جائے. رسٹ بیماری ہوتی ہے نا اس کی پیڑوں کی، تو وہ رسٹ لگ جائے. اس کے بعد پھر وہ زرد پڑ جائے کھیتی. یہ جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں نا، یہ اس طرح سے مثال دی گئی ہے سورہ حدید کے آیت نمبر 20 میں. ہاں تو وہ زرد پڑ جائے کھیتی اور ساری چورا چورا ہو جائے اور سب ہوا میں ایک دم اڑتی پھرے. تو چاہے وہ کاٹنے کے بعد چاہے وہ رسٹ لگنے کے بعد کھیتی چورا چورا ہو گئی. اب یہ جو بھوس ہے، یہ جو اناج کا تنکا اور یہ جو اس کا ویسٹ ہے، وہ ہوا میں سے اڑتا منتشر ہوا پھرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. کہ کھیتی کی مثال دے کے انسانی زندگی کو سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو تم بھی پہلے کچھ نہیں ہو، کچھ بھی نہیں رہتے. ہاں پھر کیا ہوتا ہے، مدرز ووم میں اللہ تعالیٰ تمہاری تخلیق شروع کرتا ہے. پھر انسان پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، اس کے گھر خاندان میں بہت خوشیاں منائی جاتی ہیں. پھر وہ دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگتا ہے، اس کی طاقتیں بڑھنے لگتی ہیں، اس کی شعور بڑھنے لگتا ہے، اس کا علم، اس کے اسکلز، یہ سب میں ڈیولپمنٹ ہونے لگتا ہے. اور پھر ایک ٹائم آتا ہے جو وہ بہت پرائم ایج میں پہنچ جاتا ہے، اپنی عمر کے کلائمیکس پر پہنچ جاتا ہے. اور پھر اس کی ساری کوالٹیز اپنے عروج پر ہوتی ہے، اس کا علم، اس کی عقل، اس کی طاقت، اس کے اسکلز، یہ ساری چیز اپنے کلائمیکس پر پہنچ جاتی ہے جب جوانی میں ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، وہی جوان رہ جاتا ہے ہمیشہ؟ نہیں نا. پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے اس کی عمر ڈھلان پر آ جاتی ہے، عمر ڈھلنے لگتی ہے اور دھیرے دھیرے وہ کمزوری اس کو آنے لگتی ہے. چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، بال سفید ہو جاتا ہے اور وہ جو طاقت تھی وہ گھٹنے لگتی ہے، جو انٹلیکٹ تھا اس کا وہ ریڈیوس ہونے لگتا ہے. اور دھیرے دھیرے وہ بیماریاں اسے پکڑنے لگتی ہیں، وہ بیمار ہونے لگتا ہے، ایک کے بعد ایک بیماری اسے لگنے لگتی ہے. کئی بیماریوں میں وہ لگ جاتا ہے، بہت کمزور ہو جاتا ہے، بستر پہ آ جاتا ہے اور الٹیمیٹلی مر جاتا ہے، قبر میں اترتا ہے. اور پھر قبر میں اس کی جو باڈی تھی، اس کا جو ڈومین تھا، وہ جو میں کیا کرتا تھا، وہ کیا ہوتا ہے کہ مٹی میں مل جاتا ہے. وہ اس کے اعضائے جسم، وہ اس کی سارے عقل اور شعور جس کے اوپر غرور کرتا تھا وہ جوانی میں، وہ سب، اس کا برین اور اس کا ہارٹ، اس کا پورے ہاتھ پیر جس سے وہ مطلب جس کی طاقت پہ وہ اتراتا اور غرور کرتا تھا، وہ سب مٹی میں مل جاتا ہے. اور وہ بالکل مٹی میں مل کے اس کی ہڈیاں تک گل سڑ جاتی ہیں، مٹی میں برابر ہو جاتا ہے. تو یہ حقیقت ہے انسانی زندگی کی بھی، جو کہ ایک مثال سے سمجھائی گئی ہے کھیتی کی. تو جس طرح کھیتی نکلتی ہے، عروج پر پہنچتی ہے، پھر ڈھلان پر آتی ہے اور چورا چورا ہو کے ہوا میں منتشر ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان پیدا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے وہ اپنے عمر کے کلائمیکس پر پہنچتا ہے، پھر وہ ڈھلان آتی ہے، پھر وہ مر جاتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ سب کا لائف اسپین الگ الگ ہوتا ہے، اور کوئی جلدی مر جاتا ہے، کوئی بعد میں، لیکن الٹیمیٹلی وہ آلموسٹ انہی سے گزرتا ہے، انہی اسٹیپس سے. تو اس کو سمجھایا گیا ہے کہ اتنی بے ثباتی ہے تمہاری زندگی میں، تم کچھ بھی نہیں رہتے ہو، پھر اپنی عمر، عقل اور اپنی طاقت کے عروج پر پہنچتے ہو اور پھر وہ ڈھلان پر آتا ہے اور مٹی میں مل جاتے ہو. تم کس بات کا غرور ہے، کس بات کا غرور؟ پیدا ہونے سے پہلے بھی تم حقیر پانی کی بوند تھے، نطفہ تھے، ڈراپ آف اسپرم، اور مر جانے کے بعد پھر مٹی میں مل جاتے ہو. کس بات کا غرور ہے انسان کو جو اتنا اکڑتا ہے؟ اگلی آیت میں اور واضح کیا گیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہت بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک، ثواب کے لحاظ سے بھی اور امید کے اعتبار سے بھی. اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے
کہ تم اپنی طاقت پہ ایک تو اتراتے ہو، دوسرا مال اور بنون پہ اتراتے ہو. یہ مال تمہارا اور بیٹے تمہارے، یہ تو دنیا کی زندگی کی زینت ہیں. یہ کیا ہے؟ زینت دنیا ہے. یہ کوئی بھی کام نہیں آنے والے تم کو آخرت میں، تم کو مر جانے کے بعد یا مر جانے کے وقت. کوئی بچا لیتا ہے؟ کسی کے فادر کی، کسی کے مدر کی ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے، اس کی روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے، وہ بیٹے بچا لیتے ہیں؟ یا اتنا کتنا بھی دھنی آدمی ہو، کتنا بھی رچ ہو، کیا اس کا مال اس کو کسی ایسے ہاسپٹل میں لے جا سکتا ہے جہاں کے ڈاکٹر اسے بچا لیں اور اس کو موت لکھی ہو؟ نہیں نا. تو یہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور جو چیز بچنے والی ہے وہ کیا ہے؟ باقیات الصالحات، بچنے والی نیکیاں. کیا چیز بچ جاتا ہے؟ نیک اعمال. صرف نیک اعمال ایسے ہیں جن کے اندر پائیداری ہے، جو بچ جاتے ہیں، اور باقی سب کچھ بہت ناپائیدار ہے، بہت عارضی ہے، ٹیمپریری ہے، فانی ہے. سب کچھ، چاہے مال اولاد کچھ بھی ہو، وہ برے وقت میں نہ ہی کام آ سکتے ہیں، نہ ہی موت کے وقت، اور نہ ہی آخرت میں. انسان فردن دنیا میں آیا ہے، اور وہ فردن روز آخرہ اپنا حساب دے گا، اور یہ مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے. وہ کیا چیز کام آئیں گے؟ باقیات الصالحات، نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نیکیوں میں ہی خالی دوام رکھا ہے، یہ باقی رہنے والی ہوتی ہیں. غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی، اس کی رضا کے لیے جو بھی عمل کیے جاتے ہیں وہی نیکیاں کہلاتی ہیں، صالحات. ٹھیک ہے، اعمال صالحات تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں، تو ان اعمال کو دوام حاصل ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس دوام ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا. تو اس کی رضا کے لیے کیے جانے والے اعمال کا بھی یہ ایٹریبیوٹ ہے کہ اس کو بھی دوام حاصل ہے، وہ بھی ہمیشگی والی ہو جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی یعنی مخلوق، تو مخلوق کی رضا کے لیے جو کچھ بھی کیا جاتا ہے اس کو دوام حاصل نہیں ہے، کیونکہ مخلوق دائمی نہیں ہے، مخلوق فانی ہے، وہ پیرش ہو جانے والی ہے. اور جو خالق خالی ہمارا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات، وہی باقی رہنے والی ہے. تو جو چیزیں، جو اعمال رب کی رضا کے لیے کیے جائیں گے وہ باقی رہ جائیں گے، اور جو مخلوق کی رضا کے لیے کیے جائیں گے وہ فانی ہیں، کیونکہ مخلوق فانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے، اور یہ مال اور بنون، یہ بیٹے تمہارے اور یہ تمہارے اموال. کوئی بھی اموال ہو، وہ صرف کیش نہیں ہوتا نا. مال کی ساری اقسام، چاہے آج کے دور کے حساب سے لیں، ڈیبٹ کارڈز، کریڈٹ کارڈز، کارز، بنگلو، اور جتنا بھی انویسٹمنٹ ہے، جتنے پلانز ہیں، وہ سب کچھ، اور گھر کی آسائش کی ہر چیزیں، اور گولڈ اور سلور وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ مال ہے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کی زینت ہے. یہ آخرت میں زینت نہیں بنے گی، اور اس کا کوئی بھی آپ کو فائدہ آخرت میں نہیں ملے گا. اس لیے اس کو بہت ہی دنیا کی ضرورت سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے. اگر آپ غور کریں تو یہ جو سورہ ہے نا، تو وہ دنیا کی زینت اور اس کی ناپائیداری کو تیسری بار بیان کر رہی ہے. ایک آیت نمبر 7 میں آیا، پھر آیت نمبر 28 میں آیا، پھر آیت نمبر 46 میں آیا. تو یہ جو دنیا کی زندگی کی زینت اور ناپائیداری ہے وہ گویا اس سورہ کا غموض ہے. یہ تیسری بار آ گیا اتنی جلدی. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے واضح کر دیا کہ بچنے والی چیز کیا ہے؟ صالحات، نیکیاں، باقیات الصالحات. وہ سب سے بہتر ہے، امید کے لحاظ سے بھی اور ثواب کے لحاظ سے بھی. تو کیا سبق ملا؟ یہ کہ باقیات الصالحات پر فوکس کریں، اپنا توشہ زندگی صالحات کو بنائیں،
نیک اعمال گڈ ڈیڈس اکٹھا کریں. بہت سارے اچھے اچھے اعمال ہمارے اس میں ہوں گے نامہ اعمال میں, تو وہ ہم کو فائدہ دلائیں گے کیونکہ وہی باقی رہ جانے والے ہیں. اور جو بھی دنیا میں جو بھی انسان اکٹھا کر لیتا ہے بڑی شان سے رہتا ہے, وہ سب کچھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جانے والا ہے. مسیح علیہ السلام نے کتنی خوبصورت اور پیارے الفاظ اور انداز میں یہ بات کہی ہے نا کہ لوگوں اس دنیا پر مال نہ جمع کرو, یہاں پہ دنیا میں مال جمع نہ کرو. یہاں کے مال کو تو کیڑا بھی کھا جاتا ہے, چور بھی لے جاتا ہے. تم اپنے مال کو آسمان پہ جمع کرو تو وہ تمہارے کام آئے گا جانے کے بعد. تو مال کو آسمان پہ جمع کرو کا کیا مطلب ہوا کہ یہ جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو وہ آسمان پہ گویا جمع ہو رہا ہے. اور جو یہاں ہم اپنے اوپر برت لیں گے, کھا لیں گے, اپنے اوپر استعمال کر لیں گے, وہ یہیں کہ یہیں ختم ہو جائے گا. اور جو بچا کے رکھیں گے تو مرنے کے بعد اسے چھوڑ ہی دیں گے نا, یا تو کوئی چور چکر ڈاکو لے جائے گا, یا تو پھر وہ کسی اور طرح سے نقصان میں چلا جائے گا. کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر یہاں چھوڑ دیں گے تو. اور اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے تو وہ سچ مچ بچ جائے گا, وہ آسمان پہ جمع ہو جائے گا. تو یہ جو چیزیں دنیا کی چیزیں ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے رہیں تاکہ وہ جمع ہو. اور یہی صالحات بھی ہوں گی, اور مختلف صالحات ہے, کچھ بھی نمازیں, روزے, اللہ کا تقوی اور انفاق فی سبیل اللہ, اور جتنے بھی اعمال ایسے ہیں جو اللہ کے حکم پر ہوں, رسول کے بتائے طریقے پر ہوں, تو وہ سب اعمال صالحات ہیں. اس کے اندر وہ جو ایکسس ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اخلاص ہو اس کے اندر, رضائے الہی کے لیے ہو, نہ کہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے. بس ظاہر کوئی عمل اچھا ہو اور وہ کسی کو دکھانے کے لیے ہو, ریا ہو اس میں, تو وہ نیک عمل نہیں ہے. نیک عمل کا جو ایکسس ہے وہ کیا ہے کہ وہ رضائے الہی کے لیے ہو. اگلی آیت میں فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً, اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو اور تم دیکھو گے زمین کو صاف چٹیل. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, اور ہم سب کو جمع کر لیں گے اور ان میں کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں, آخرت کے قیامت کی منظر کشی کر رہے ہیں کہ اور جب تم اللہ تعالیٰ کے یہاں جاؤ گے تو کیا ہوگا, تو تمہارا حساب و کتاب ہوگا. اس دن کیسا ہوگا اس کو جان لو کہ یہ جو پہاڑوں کو دیکھتے ہو اتنا مضبوط جمے ہوئے ہیں, یہ چلنے لگیں گے. اور زمین جو ہے, جو جتنی رجز اینڈ فروز دیکھتے ہو, جو نشیب و فراز دیکھتے ہو, یہ سب کوٹ کر برابر کر دی جائے گی. تو یہ جو پہاڑوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت جمے ہوئے ہیں اور بہت وہاں اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اور بہت مضبوط ہیں, ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ روز قیامہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے, روئی کے گالوں کی طرح. سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 88 میں کہا گیا ہے کہ تم کو لگتا ہے کہ یہ پہاڑ جو جمے ہوئے ہیں وہ قیامت کے دن روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے. روئی کتنے سافٹ ہوتی ہے نا, کاٹن, تو وہ پہاڑ اتنے مطلب بے ثباتی ہے اس کے اندر کہ وہ ایسا دھنی ہوئی روئی کی طرح وہ بالکل ادھر سے ادھر فضا میں گھومتے پھریں گے. اور یہ جو ہم زمین پر رجز اینڈ فروز دیکھتے ہیں کہ ایک طرف پہاڑ ہے اور دوسری طرف کھائی ہے, اتنی اونچائی, اتنی نیچائی, گہرائی ہے, وہ سب برابر کر دی جائے گی. اور یہی زمین, اگر آپ کو پتہ ہو, یہی زمین میدان محشر بن جائے گی. ہاں, مت سمجھیے گا کہ حشر جو قائم ہوگا اس کے لیے کوئی اور میدان ہوگا, آسمانوں کے اوپر ہوگا. نہیں, جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں نا, یہیں سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو قبروں سے نکالے گا, اور وہ جو نفخہ اول کے بعد سب مر جائیں گے, اور نفخہ ثانی جو ہوگا, دوسرا سور پھونکا جائے گا, تو اس وقت سب لوگ اللہ کی طرف جمع ہونے لگیں گے, اور یہ جتنی زمین ہے یہ فلیٹ کر دی جائے گی, یہی زمین رہے گی. آپ دیکھتے ہوں گے کہ کتنا اسپیس ہے اس پر, انسان کتنی تھوڑی جگہ میں رہتا ہے. جب سفر کرتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ نہیں,
کہ جب ہم لوگ سفر کرتے ہیں تو بستی بہت تھوڑی تھوڑی جگہ پہ ہوتی ہے اور زیادہ زمین ایسے خالی پڑی ہوتی ہے. تو یہ جو پوری زمین ہے یہ پورے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے آخری شخص تک سب کو سمیٹے گی. اسی زمین پہ سب کا جو حساب و کتاب، حشر کا میدان اسی زمین پہ بنے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سب کو جمع کر لیں گے اور پھر ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. یعنی کہ جتنے لوگ بھی پیدا ہوئے ہوں گے آخری تک بھی ان سب میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. چاہے دنیا میں کسی نے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر صرف ایک سانس ہی لی ہو، وہ بھی نہیں چھوڑا جائے گا. وہ سب کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں جمع کریں گے. ابھی یہ رکوع مکمل نہیں ہوا ہے لیکن وقت پورا ہو گیا ہے تو ہم لوگ آج یہیں پر رکیں گے اور پھر اس رکوع کی جو بقیہ آیات ہیں وہ اگلے رکوع کے سے پہلے انشاءاللہ ہم لوگ پوری کریں گے. تو وقت کی وجہ سے بیچ میں ہی ایک طرح سے رک رہا ہے. تو ہم لوگوں نے آج آیت نمبر 47 تک مکمل کر لیا ہے. آیت نمبر 48 آنورڈز ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ ویک جانیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، غوطہ زنی کرنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم نے جو کہا اور آپ نے جو سنا اس پر ہم سب ہر حق بات پر عمل کرنے والے بن جائیں اور ہم قرآن مجید کو نصیحت کی غرض سے سنا اور پڑھا کریں، نہ کہ جسٹ برکت کے لیے. اللہ تعالیٰ کرے کہ قرآن مجید دنیا میں بھی ہم کو عزت اور سربلندی نصیب کرے اور آخرت میں ہماری اور آپ کی شفاعت کرنے والا بن جائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.